نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق اللہ العظیم۔ سبھی ساتھی درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم عدد کل معلوم لک دائما ابدا۔ چونکہ ہمارے ہاں روزمرہ کے اعتبار سے قرآن پاک سے درس قرآن ہوتا ہے، لیکن ابھی ذوالحج کا مہینہ آ رہا ہے اور اس میں قربانی بھی مسلمانوں پر واجب ہے۔ چند دن اس قربانی کے حوالے سے درس ہوگا۔ قربانی کے متعلق چند امور قابل ذکر ہیں، چند باتیں ہیں جو قابل ذکر ہیں۔ وہ چند باتیں کون سی ہیں؟ مثلا قربانی کا ثبوت ہے، قربانی کا حکم ہے، قربانی کا جانوروں کی عمر، شرائط وجوب قربانی یعنی وجوبی قربانی کا واجب ہونا کن شرائط کے ساتھ معلق ہے، وغیرہ وغیرہ ایسی شرائط ہیں جن پر آہستہ آہستہ روزمرہ کے اعتبار سے بحث مباحثہ بھی چلتا رہے گا اور اس پر بات ہوتی رہے گی۔ بہرحال آج مسئلہ قربانی سے ہمارا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے قربانی کا ثبوت۔ میرے دوستو، قربانی کے ثبوت کے بارے میں ایک آیت ہے سورۃ المائدہ کے اندر، آیت نمبر 27۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے میرے پیغمبر ان کے سامنے آدم کے دو بیٹوں کا قصہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وہ کون سے دو بیٹے ہیں جن کے قصے کے بارے میں آپ علیہ السلام کو حکم ہے؟ تو وہ حابیل اور قابیل ہیں۔ ان کا قصہ بہت مشہور ہے اور علماء کرام سے آپ نے سنا ہوگا، لیکن یہاں ہمارا مقصد قصہ یا واقعہ بیان کرنا نہیں ہے، لیکن قربانی کا ثبوت پیش کرنا ہے، تو ہم اس لیے آگے چل رہے ہیں۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر، جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تھی، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ حضرت حابیل اور حضرت قابیل ان دونوں نے قربانی پیش کی تھی، تو حضرت حابیل کی تو قربانی قبول ہو گئی، لیکن قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، کیونکہ وہ متقین میں سے نہیں تھا۔ آگے بات آ رہی ہے وہ شریعت پر یا حضرت آدم علیہ السلام کے حکم پر چل نہیں رہا تھا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قال لأقتلنک، اس دوسرے نے پہلے سے کہا، یعنی جس کی قربانی قبول نہ ہوئی اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ اسے حسد ہو گیا، ساڑ ہو گیا اپنے بھائی سے کہ میرے بھائی کی کیا قربانی قبول ہو گئی ہے لیکن میری قربانی قبول نہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے نبوت کے اندر قربانی کے قبولیت کا اور مقبولیت کا یہ طریقہ تھا کہ کسی اونچی جگہ پر ہر ایک اپنی قربانی پیش کرتا تھا، جس کی بھی قربانی جل جائے تو اس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی، یہ طریقہ تھا۔ اس لیے حابیل و قابیل کو پتہ چل گیا تھا کہ کس کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قال انما يتقبل اللہ من المتقین،
تو پہلے نے کہا اللہ تو ان لوگوں سے قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہوتے ہیں۔ تو دیکھو ابھی حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہی یہ قربانی کا سلسلہ شروع ہے، جاری ہے، وہاں سے ہی وہ تمام انبیاء کی نبوتوں میں یہ سلسلہ جاری رہا ہے اور ابھی تک یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اور میں ایک حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 1362 ہجری کتاب امداد الفتاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 564 میں فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ قرآن شریف میں مذکور ہے۔ حابیل نے قربانی کی تھی اور اللہ کے ہاں مقبول ہوئی تھی، اور وہ جانور کون سے تھے؟ تو اس کے متعلق لکھا ہے مولانا صاحب نے کہ ان کی قربانی اونٹ کی تھی یا مینڈا تھا، لیکن آگے لکھتے ہیں علی اختلاف روایت تفسیر، یعنی تفسیروں میں تفاسیر کے اندر مختلف روایات آتی ہیں، کسی میں کون سا جانور بیان ہوا ہے، کسی میں کون سا، اس لیے آگے فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے سب امتوں میں ان جانوروں کا ذبح کرنا جاری اور مشروع رہا ہے۔ تو یہ امداد الفتاوی کتاب کے حوالے سے میں نے آپ کو ایک حوالہ دیا، اس میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے موجود ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کے اندر قربانی کے بارے میں ایک دوسری آیت بھی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، اور یہ جو آیت ہے سورۃ الحج کی ہی آیت نمبر 34 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی۔ تو دیکھو وہی بات جو ہم نے پہلی کہی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت سے ہی یہ قربانی کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور ابھی تک چل رہا ہے، تو اسی بات کی قرآن پاک میں بھی وہی بات بیان ہے، ہماری اسی بات کی قرآن پاک بھی تائید کر رہا ہے۔ اللہ پاک کا فرمان موجود ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ چوپایوں کے مخصوص جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ مخصوص جانوروں پر یعنی جو جانور انہوں نے قربانی کے لیے خرید کیے ہیں، جن کو قربانی کے نام پر ذبح کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مخصوص جانور، کیونکہ جانور تو بہت سارے ہیں، سبھی کی تو قربانی نہیں کی جاتی، لیکن جس شخص نے جس جانور کو کیا کیا ہے، مقرر کیا ہے، تو اس لیے مخصوص جانوروں کو خون بہایا جائے، ان کی قربانی کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے، کیونکہ علی ما رزقہم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے۔ اللہ پاک کی کا رحم اور کرم اور فضل ہے، جس نے ہر ایک کو وسعت دی ہے تو وہ اللہ پاک کے نام پر خرچ بھی کر لے۔ اس کے بعد میں سورۃ الکوثر آیت نمبر 2 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ میرے محبوب آپ نماز، اپنے رب کی نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی کریں۔ تو یہاں پر تو یامر کا صیغہ ہے اور قربانی کے لیے حکم آیا ہے، تو لہذا اس لیے قربانی ہر ایک شخص پر واجب ہے جس پر جو نصاب کا، قربانی کے نصاب کا مالک ہو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو وہ قربانی عطا کرے۔ ابھی یہ 3 دلائل قرآن پاک سے قربانی کے ثبوت کے بارے میں ہم نے بیان کیے ہیں، لیکن ابھی ہم آگے احادیث مبارک کے اندر چلتے ہیں کہ احادیث مبارک کے اندر قربانی کے ثبوت ہیں یا نہیں ہیں، حضور علیہ السلام کا فرمان کیا ہے قربانی کے متعلق۔ تو اس کے بارے میں ایک روایت سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 226 باب ثواب الاضحیہ میں امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ القزوینی رحمۃ اللہ علیہ
المتوفی 273 ہجری حدیث مبارک نقل کرتے ہیں کہ ان زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قال قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ یعنی قربانی کے متعلق سوال کیا۔ صحابہ اس طرح پوچھ رہے تھے کہ قربانی کیا ہے اور ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت و طریقہ ہے۔ تو ابھی صحابہ اکرام اور ایک اور سوال کر رہے ہیں، سن لو وہ سوال کیا ہے۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ہمیں اس قربانی کرنے میں کیا ملے گا؟ ٹھیک ہے، ہمارے دادا کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ہم اس کے طریقے پر اگر چل پڑیں تو اس پر چلنے کے ہمارے لیے فائدہ کیا ہے، ہمیں کون سا فائدہ ملے گا، نفع کون سا ہے؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قال بكل شعرة حسنة، فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ یعنی دیکھو جو جانور آپ ذبح کر رہے ہیں اس کے بال کتنے آپ گن سکتے ہیں؟ کتنے بال ہوتے ہیں؟ ایک ایک بال کے بدلے آپ کو ایک ایک نیکی ملے گی۔ تو قالوا فالصوف یا رسول اللہ، صحابہ رضی اللہ عنہ نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ اون کے بدلے میں کیا ملے گا؟ فرمایا اون کے بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ تو دیکھو ثواب کتنا ہے، اور ہمارے جو یہ پیسے لگ جاتے ہیں قربانی میں، یہ تو ہمارے ایسے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمارا ایک ایک بچہ مہینے کے اندر یہ چند دنوں کے اندر یہ پیسے ختم کر لیتا ہے، یہ ہمارے ایسی رسم و رواجوں میں جاتے رہتے ہیں۔ اگر ہم ہمت کریں اور کوشش کریں تو یہ پیسے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کر سکتے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں وسعت دی ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے سنن ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 275، باب ما جاء فی فضل الاضحیہ۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ الترمذی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 279 ہجری حدیث مبارک نقل کرتے ہیں، ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما عمل آدمی من عمل یوم الدہر احب الی اللہ من احراق الدم، قربانی کے دن کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ یعنی قربانی کے دن اگر آپ اور نیک عمل کرتے ہیں، بہترین عمل کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے عمل تو نیک ہیں، لیکن اللہ پاک کے ہاں قربانی والے دن یوم نحر کے دن اللہ تبارک و تعالی کے ہاں قربانی کے علاوہ دوسرا جو آپ کا نیک کام ہے وہ زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے، وہ اس دن میں وہی کام اللہ پاک کو آپ کا زیادہ پسند آئے گا، کیونکہ وہ دن ہے ہی اسی لیے۔ اس دن پر آپ اگر دوسری نیکیاں کریں گے، اس سے دور رہ جائیں گے تو یہ آپ کے لیے نقصان ہے۔ آپ وہی نیکی کریں تو آپ کے لیے وہ زیادہ قبول بھی ہوگی اور اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ اور محبوب بھی ہے۔ تو لہذا ساتھی اس بات کا اہتمام کر لیں اور آج سے یہ پکا عزم کر لیں، ابھی بہت سارے دن پڑے ہیں، کوشش کر لیں اور اپنے لیے کوئی راستہ نکال لیں۔ انہو لیاتی، آگے حدیث چل رہی ہے، انہو لیاتی یوم القیامہ بقرونہا و اشعارہا و ازلافہا۔ ابھی یہاں سے وہ قربانی کرنے کی جو فضیلت ہے، جو ثواب ہے، اس پر جو اجر ملے گا وہ بیان ہے۔ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت آئے گا۔ دیکھو کتنی فضیلت ہے، سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت آئے گا۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَإِنَّ الدَّمَ يَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر قربانی کرتا ہے، جانور کا خون بہاتا ہے، ذبح کرتا ہے، تو اس جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ شخص اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے، اللہ پاک کو محبوب اور پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ تو لہذا یہ اتنی قربانی کرنے کا کیا ثواب اور اجر ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ خوشی کے ساتھ کیا کر لیں، یہ قربانی کر لیں، اپنے خوشی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں، اس میں کسی رنج اور غم سے دور رہیں، زور ایسے اپنے آپ کو بیان نہ کریں کہ ہمارے اوپر یہ زیادتی ہے یا ہمارے اوپر یہ بار رکھا گیا ہے، لیکن یہ بار نہیں، آپ کے لیے خوش دلی سے کرنا آپ کے لیے باعث اجر ہوگا۔ آخری ہمارا دلیل ہے، اس کے بعد ہم اس موضوع کو پورا کریں گے۔ ویسے تو مجموعہ دلال کے اعتبار سے چھٹا ہے، لیکن احادیث مبارک کے دلائل کے اعتبار سے دوسرا ہے۔ مصنف عبدالرزاق جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 388 باب فضل الضحیٰ الوداع میں امام عبدالرزاق بن امام الصنعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں 200 المتوفی 211 ہجری حدیث مبارک نقل کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذبحوا وطیبوا بها انفسکم، قربانی کیا کرو۔ ٹھیک ہے، ہم قربانی کرتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا وطیبوا بها انفسکم، یہ قربانی کرنے کے ذریعے سے اپنے آپ کو پاک کیا کرو۔ قربانی کرنے سے آپ کا نفس، آپ کی روح جو ہے وہ پاک ہوگی، آپ کا تزکیہ ہو جائے گا۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَيْسَ مِن مُسْلِمٍ يُوَجِّهُ ضَحِيَّتَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ إِلَّا كَانَ دَمُهَا وَفَرَشُهَا وَصُوفُهَا حَسَنَاتٍ مُحْضَرَاتٍ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ جب مسلمان قربانی کا رخ ذبح کرتے وقت قبلے کی طرف کرتا ہے تو اس کا خون، گوبر، اون قیامت کے دن میزان میں نیکیوں کی شکل میں حاضر کیے جائیں گے۔ تو دیکھو قربانی کی کتنی فضیلت ہے۔ وہ گوبر جو دنیا میں ہم اس گوبر پر ہاتھ لگانے سے گریز کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، اس گوبر سے کو ہم ہاتھ نہیں لگاتے، اس کے بعد جو خون نکلتا ہے، خون سے ہم دور رہتے ہیں، وہ خون اپنے کپڑوں پر لگ جاتا ہے تو ہم وہ کپڑے نہیں پہنتے، فوراً اس کو دھوتے ہیں۔ وہی خون، گوبر اور قیامت کے دن تمہارے لیے نیکیوں کی شکل میں حاضر کیے جائیں گے۔ اس سے بڑی اور قربانی کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے جو آپ قربانی سے دوری اختیار کر رہے ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قربانی کی فضیلت اور کہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قربانی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔